اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 298، پارٹ 298، قرآن پاک سورہ نمبر 23، 23ویں سورہ المومنون کی آیات 51 سے لے کر 77 تک، 51 to 77 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے شروع کرتے ہیں۔ پچھلی قسط کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اب جو نتائج کے بارے میں مخاطبین سے یعنی قریش مکہ کو اور مکہ جو لوگوں کو تو سمجھایا جا رہا تھا اتمام حجت کا آخری مرحلے میں، تو اس میں وہ مختلف اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی ان کو مثالیں دے کر ان کے جو واقعات ہیں اس کے بارے میں سے کچھ باتیں سمجھائیں، اور آخری جو ذکر تھا اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا تھا اور ان کی والدہ کا، کہ کس طرح ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی آزمائش کے وقت ایک ٹیلے پر پناہ ان کو ملی تھی اور وہاں پہ ایک چشمہ بھی تھا۔ جہاں تک ہم بات کر چکے تھے اس سے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 51 اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ترجمہ تفسیر، اگلی آیتیں جو آئیں گی ان کا صرف ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیکم علیم، انی بما تعملون علیم۔ آیت نمبر 51 تھی اس کا ترجمہ، اور پھر ساتھ ساتھ اب تفسیر شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے پیغمبروں کی بات ہم کر کے آئے نا، بہت سارے پیغمبروں کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی تھیں، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کی پچھلی قسطوں میں جو چل رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ اب یہاں سے بات جوڑنی ہے ہم نے، تو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے پیغمبر ابھی ہم کا ذکر کیے جو گزرے ہیں، انہوں نے یہی کہا تھا کیا کہا تھا، اب اس کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں سے مخاطب ہیں ایک طرح سے، کہ وہ انہوں نے بھی وہی دعوت دی تھی جو سب نے دی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں سے مخاطب ہو کے کوئی بات کرنے لگے ہیں کہ یہ جو جن قوموں کی طرف وہ جو آئے تھے، اور وہ قومیں جن توہمات کا شکار تھیں جو ان کے اندر اس طرح کی چیزیں مشرکانہ قسم کی چیزیں ان کے اندر وہ ہو چکی تھیں جناب، جس کے تحت انہوں نے کیا کیا تھا کہ بعض جو حلال چیزیں تھیں ان کو بھی حرام ٹھہرا دیا تھا۔ تو اب انہی پیغمبروں سے کی طرف سے یہ جو بات ہے، تو اس کا ترجمہ یا حیو ہر رسولو، یا ایو ہر رسولو، اے پیغمبرو، کلو من طیبات، کیا کرو اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کلو من الطیبات واعملوا صالحا، اور اچھا عمل کرو، انی بما تعملون علیم، میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں تک یہ بات ہے اب اس کو تھوڑا سے میں ملا کے پڑھتا ہوں ذرا، تاکہ نا کچھ جو چیزیں میں نے بریکٹ والی نکال دی تھی نا، جو ترجمے میں ڈائریکٹ نہیں آتی، لیکن وہ ترجمے کو آسان کرنے کے لیے ساتھ پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پیغمبروں سے ہم نے یہی کہا ہے کہ کیا یا ایھا الرسول، اے پیغمبرو تم ان لوگوں کے توہمات کی پرواہ نہ کرو۔ کیا توہمات کیا تھے کہ وہ حلال چیزوں کو حرام کر رہے تھے نا، اور کیا کرو تو ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو، تو اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ڈائریکٹ ترجمہ ہے، اور اچھا عمل کرو۔ یہ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو کچھ توہمات کی وجہ سے کچھ لوگوں نے امتوں میں جو تھے گزرے تھے، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال پاک چیزیں تھیں ان کو حرام کر لیا تھا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ تم ان کی پرواہ نہ کرو، یہ پاکیزہ چیزیں ہیں تو کھاؤ ان کو، کوئی تردد نہ کرو ان میں، اور اچھا عمل کرو، ٹھیک ہے اور اچھا عمل کرو، میں جانتا ہوں جو کچھ کرتے ہو تم کرتے ہو، اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ مجھے پتہ ہے، یعنی نیک یا بد جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو جانتا ہوں میں اللہ ہوں،
اس لیے کیا ہوگا، نیکی کا صلہ بھی دوں گا، اور جو دوسرے جو برائی کا ارتکاب کرنے والے ہیں اس کو سزا بھی ملے گی. ٹھیک ہے جی. تو اور اگر آپ کوئی برائی والا معاملہ ہوگا تو اس کی سزا بھی ملے گی اور نیکی کا صلہ ملے گا. تو آپ ان کے چکروں میں نہ آئیں اور وہ یہ چیزیں آپ جو حلال ہیں ان کو کھائیں. یہاں تک بات کلیئر ہوگی. جب آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہاری امت ہے، یہ امت واحد ہے، ایک ہی امت ہے جی. یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت. ایک ہی امت سے کیا مراد ہے جی؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت ہے جی؟ مطلب کیا ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ دین کے نام پر الگ الگ جو امتیں ہیں یہ تو لوگوں نے قائم کر رکھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگوں نے بنائی ہیں، اللہ نے نہیں بنائی ہیں. اللہ نے تو جو دین تمہیں دیا ہے، جو انسانوں کی طرف دیا ہے، وہ تو ایک ہی ہے جی. جب دین ایک ہی ہے تو اس لیے اصلاً تو امت بھی ایک ہی ہے جی. قرآن جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ دنیا میں خدا کے جو نبی اور رسول آئے ہیں وہ کوئی الگ الگ دین لے کر آئے ہیں. نہیں، وہ سب ایک ہی دین لے کر آئے ہیں. تو جب وہ الگ الگ دین کی دعوت لے کر آئے ہیں تو پھر اس لیے ان کے لیے تو پھر یہ بھی ہونا لازم تھا کہ پھر امتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں ہے. بلکہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر نبی ایک ہی امت ہے، امت مسلمہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو قائم کرنے کی جو جد و جہد ہے وہ صرف ایک ہی چیز کے لیے ہوئی تھی. یہ تو قومیں ہیں انہوں نے اس کے اندر جو لوگ تھے ان میں انہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا. ٹھیک ہے جی، انہوں نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو اس طرح نہیں بتایا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اب کیا کیا جی؟ اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے جو لوگوں نے پیدا کر دی کہ لوگوں نے کہا جی نہیں مختلف دین ہو گئے، تو اس کی اصلاح کے لیے اب دوسرے نبی اور رسول بھیجے ہیں. اور ان نبیوں اور رسولوں نے اب آ کے آپ کو بتایا ہے کہ اصل دین جو ہے یہ ایک ہی ہے، یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. تو بلکہ صرف اصل دین کو ہی وہ آپ کو چاہیے کہ اس کو قائم رکھیں، اور جو باقی جو چیزیں آپ نے بنا دی ہیں ان کے چکروں میں آپ لوگ نہ پڑیں جی. اور یہ آدم اور نوح سے لے کر جناب اور حضرت مسیح سے کے بعد سے لے کر تو ہمارے نبی تک ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. تو یہ بات کلیئر ہوگی جی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت ہے، امت تم واحد. اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سو مجھ سے ڈرتے رہو. تو مطلب سیدھی سی بات یہ ہے کہ تم ایک ہی، تمہارا دین ہے، تم ایک ہی امت ہو، اور اسی طرح چلو. اور یہ جو تم نے دین میں بگاڑ پیدا کر کے علیحدہ علیحدہ تم نے اپنا جو گروپ بنا لی ہیں، تو ان چکروں میں تم لوگ نہ پڑو جناب. ٹھیک ہے جی. اور پھر سیدھی سی بات ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرو. مطلب مجھ سے ڈرتے رہو، سو مجھ سے ڈرتے رہو. تو مجھ سے ڈرتے رہو، میں تمہارا پروردگار ہوں، یہ ہدایت میں نے تمہیں دی ہے. تو میرے سے ڈر کے اسی کے اوپر عمل کرو، اور ایک ہی دین ہے، اسی کے اوپر تم لوگوں نے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب لہی بات ہے، لوگ تو باز نہیں آئے نا، تو پھر انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے نا، تو اب ان کے بارے میں بات آ گئی. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا مجھ سے ڈرتے رہو، میں تمہارا پروردگار ہوں، یہ کام نہ کرنا. لیکن لوگوں کو پتہ ہے ابھی کیا کرتے ہیں. تو وہی ہوا، لوگوں نے وہی کام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. سیدھا ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. پھر لوگوں نے ان کے بعد جو گزر گئے تھے نا پہلے جو انبیاء پر، اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کیسی جی؟ سیدھا ہی مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی. تو اب کیا ہو رہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے. وہ اپنا اپنا لے کے نا سارے، وہ 1.5 کی مسجدیں بنا کے سارے علیحدہ علیحدہ ہو کے بیٹھ کے جی. اب ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے. اپنے اپنے اب انہوں نے گروپ بنا لیے ہیں، فرقے بنا لیے ہیں، اپنی اپنی مسجدیں بنا کے سیپریٹ ہو گئے ہیں. تو اللہ نے کہا پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اب میں ساتھ ملاتا ہوں. اب ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، مطلب اپنا اپنا گروپ. سو انہیں کچھ دن ان کی اس سرمستی میں رہنے دو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کام کر کے نا، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی اپنی 1.5 کی مسجدیں بنا کے بیٹھ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا جی ٹھیک ہے، لگے رہو تم اسی سرمستی میں، اسی یہ بنا کے نا اپنے علیحدہ علیحدہ کر کے. تم نہیں مطلب میری بات کو سنا نا، تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، مجھے تم نہیں ڈرے ہو، تم نے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑا ہے.
ٹھیک ہے، تو کوئی اچھے تم رکھو اسی طرح، یہ جو کر رہے ہو اسی سرمستی میں لگے رہو. تو کیا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹے ان کو دیے جا رہے ہیں تو گویا ان کو بھلائیاں پہنچانے میں سرگرم ہے. یہ آگے میں سمجھاتا ہوں یہ پوری کار کے بعد. تو کیا یہ سمجھتے ہیں یہی لوگ جو انہوں نے گروپ بنا دیے کہ ہم جو مال اور بیٹے ان کو دیے جا رہے ہیں تو گویا ان کی بھلائیاں پہنچانے میں سرگرم ہے. بھئی وہ انہی کو مطلب آگے لانے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دے رہے ہیں خود ہی، نہیں بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے. یہ حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے جی، ان کی عقل میں نہیں آ رہی ہے. اب بتاتے ہیں جس میں بات کیا ہو رہی ہے. اب یہاں پہ ان لوگوں پر ایک تنبیہ ہے، ایک تنقید ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے خوشحالی اور مال و اولاد کی ترقی سے، کہ جو انہوں نے خود اپنا ایک فائدہ حاصل کیا اور مال و اولاد میں ترقی جن کو ملی ہے، تو اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ان پر مہربان ہے جی، کیونکہ ان کے حالات اچھے ہیں نا. اور یہ کیا کرتے ہیں جی، یہ ان کی کامیابی کی دلیل ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ صحیح رستے پہ ہیں، ان کا گروپ صحیح ہے ابھی. مطلب وہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دین کو گروہ بنا کے، تو کیونکہ اب ان کے مطلب حالات بھی اچھے ہیں، سرمستی میں بھی پڑے ہوئے ہیں، مال بھی ہیں ان کے پاس، بیٹے بھی ہیں، تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا مطلب. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. تو کیا بات ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اوپر، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے. تو یہ تو ان کی غلط فہمی ہے ابھی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو ان کو ہلاکت کے کھڈے میں گرا دے گا جی، اور اس سے نکلنے کا کوئی شور بھی نہیں پا سکیں گے جی. کوئی راہ نہیں ملے گی ان کو. پھر وہ یہ نہ لگا تم سرمستی میں پڑے ہو نا، پڑے رہو. تم یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ تمہارے بال اور بیٹے ہیں اور یہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں جو تمہیں فائدے پہنچا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم صحیح کر رہے ہو، تو اسی لیے تم نے کوئی گروہ بنائے، غلط نہیں بنائے ہیں، کیونکہ تم ہے بھی مزے میں ہو. اللہ نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تمہاری کامیابی کی دلیل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے. اور یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے بھئی؟ یہ آخر میں ابھی سرمستی میں پڑے ہو نا، تو یہاں سے نکلنا بھی ہے، تو پھر آپ کو یہاں سے نکال کے کھڈے میں پھینک دیا جائے گا، ہلاکت کے کھڈے میں پھینک دیا جائے گا، اور وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ بھی نہیں ہوگی جی. تو تم یہ سمجھتے ہو جی ٹکڑے کر کے تو ہم زیادہ مزے میں، اپنی اپنی مسجدیں بنا کے نا اپنے اپنے پھر فائدے اٹھاتے ہیں نا، اپنے اپنے گروہوں کو ڈیولپ کرتے ہیں، آگے لے کے جاتے ہیں، پھر اپنے اپنے ان کے کھاتے ہیں پیتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں. آگے چلتا ہوں جو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیات ربهم مشفقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں. اب یہ دوسرے آگے جو مطلب ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتے دین کو نا، اور جو پھر مست ہو کے نہیں لگے رہتے کہ ہم تو فائدے میں ہی جا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا البتہ جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا نا میں تمہارا پروردگار ہوں، سو مجھ سے ڈرتے رہو، یہ کام نہ کرنا، تم ایک امت ہو. تو اب میں نے کہا وہ والے لوگ جنہوں نے مان لیا ہاں جی آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ سے ڈرتے ہو نا، ہم یہ نہیں کریں گے، تو ان کا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ البتہ جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ ترجمہ ہے میں جو کر رہا ہوں. اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ابھی پچھلی آیت بتائی ہے نا کہ جی کہ میں پروردگار ہوں، سو مجھ سے ڈرتے رہو، تو وہ تو ایمان رکھتے ہیں اس پہ. اور جو کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک نہیں کرتے، اور جو اس کی راہ میں دیتے ہیں، تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے کامتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے. تو جب وہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں جی، خرچ کرتے ہیں، تو اس طرح دیتے ہیں کہ جی ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی انہوں نے جا کے حساب تو دینا ہے نا، پلٹ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے. وہی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں، وہ ان کو پا کر رہیں گے. حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یہ میں نے پورا یہاں تک پڑھ دیا جی. تھوڑا سا کھولتے ہیں اس کو دوبارہ ساتھ ساتھ پڑھ کے. البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین، کہ البتہ جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ اللہ نے پہلے بتایا تھا کہ سو مجھ سے ڈرتے رہو. تو یہ جو اب ڈرنے والے ہیں جی،
اور وہ کیا کرتے ہیں آگے جی پھر، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فار ایگزامپل یہی والی آیت جی کہ مجھ سے ڈرتے رہو، تو ایمان رکھتے ہیں نا، وہ ساری آیتوں پہ رکھتے ہیں، میں نے ایک کا مثال دے دی، تو یہاں پہ پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، مطلب سب آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو پھر سب سے بڑا کام وہ نہیں کرتے غلط جی، اور جو کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہیں ٹھہراتے، شرک نہیں کرتے جی، ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے نا، وہ نہیں کرتے، اور جو اس کی راہ میں دیتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں، اور یہ بھی بڑا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جی، تو جو کچھ وہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے، یہ سوچ کے ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہی ہیں، مطلب یہ والے لوگ ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں، یہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں، سبقت کر رہے ہیں، تو جب وہ سبقت کر رہے ہیں تو کیا ہوگا جی، اور وہ ان کو پا کر رہیں گے جی، وہ بھلائیاں پائیں گے جی، وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، مطلب یہ ہے کہ جی جتنے کام اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کریں ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطابق یہ کام آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ یہ کریں گے تو آپ کی طاقت سے زیادہ آپ کے اوپر بوجھ ڈال کے تو یہ کام نہیں کرائے جا رہے نا، آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کام کریں، اب اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے کھولتے ہیں ذرا بات کو، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یعنی اپنے بندوں سے جن صفات کا حامل بن کر جینے کا تقاضا اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں جی، وہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کے جو طاقت ہے اس سے باہر کی بات نہیں ہے، وہ زیادہ بوجھ نہیں ہے، وہ یہ کام وہی اللہ تعالیٰ کسی کو کہتے ہیں جو وہ کر بھی سکتا ہو، اللہ تعالیٰ کبھی ایسے کسی انسان کو وہ چیز نہیں کہتے جو وہ نہ کر سکتا ہو، تو جب وہ کر سکتے ہیں ان کی طاقت سے باہر نہیں ہوتی، تو اللہ نے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ہر انسان کو اس کی طاقت دے کر پیدا کیا ہے، کہ وہ کیا طاقت دے گی، جو بھی اس کو امتحان میں ڈالا جائے گا دنیا میں وہ اس میں سے گزر سکتا ہے، وہ دنیا میں ان صفات کا حامل بن کر زندگی بسر کر سکے گا، تو پھر کیا ہو جی، اور اس کے نتیجے میں جب یہ وہ امتحان سے گزرے گا تو پھر نتیجے کے طور پر اس کا امتحان کے بعد پاس ہوتے ہیں نا، سرٹیفکیٹ ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے نا، تو اپنے پھر استحقاق کی بنیاد پر اس وجہ سے کہ اس نے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ایک امتحان میں ڈالا تھا اور جس کی اس کو ہمت بھی دی تھی کہ بھئی وہ اس کے اوپر اس میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے، تو جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ابدی جنت کا وارث بھی وہی بنے گا، ٹھیک ہے جی، یہ بات یہاں پہ ہوگی، تو اللہ کا جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں وہ ان کو پا کر رہیں گے، مطلب وہ ان کو پھر ملے گی نا جنت، حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، بھئی آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ تو اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں، اللہ تعالیٰ خالق اور آپ کو پتہ ہے جی آپ کتنا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور اگلی بات ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گی، کیا بتا دے گی کہ دنیا میں جو کچھ آپ نے کیا ہے، جو بھی عمل آپ نے کیے ہیں، تو ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گی اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی، کسی کا حق نہیں لیا جائے گا، چھینا جائے گا، جتنے اچھے کام کیے ہیں ان کا ریوارڈ، ان کا انعام وہاں پہ ملنا ہے، اور جو برے کام کیے ہیں ان کی سزا بھی وہاں پہ ملے گی، برے کاموں کی تو اتنی سزا ملے گی جتنے آپ نے کیے ہیں، تو اچھے کاموں کی جو انعام ہے وہ کئی گنا بڑھ کے بھی مل سکتا ہے، تو یہ جو کتاب ہے جی، اس کتاب کو آپ کہیں جی کہ کتاب جس طرح بھی کاغذ کی کتاب ہوتی ہے، جس طرح میں ابھی قرآن پاک جہاں سے پڑھ رہا ہوں جی، تو اس طرح کی کتاب ہے، کاغذ کے اوپر لکھی ہے، تو ضروری نہیں کہ بھئی اسی طرح کی کتاب ہو سکتا ہے اسی طرح کی ہو، تو کتاب کو ہارڈ ڈرائیو کر لیں آپ، اس کو جو بھی کہتے ہیں اسٹوریج کرتے نہیں ہوتے جو کمپیوٹر میں ہوتی، تو وہ بالکل ایگزیکٹ ڈیٹا آپ کا وہاں پہ فیڈ ہے جی، 100% ڈیٹا فیڈ ہے، کوئی چیز اس میں مس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو کچھ آپ نے کیا اس کے اندر ایک ایک چیز اس کی جزیات تک، چھوٹے چھوٹے پوائنٹوں تک وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ وہ لوگ کہیں گے یہ بات جب ان کے سامنے وہ ڈیٹا ان کا رکھا جائے گا، یار اتنی چھوٹی بات بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہ تو ہمارا یہ بھی ریکارڈ کر لیا گیا تھا، تو کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی نا وہ ریکارڈ سے باہر نہیں ہونی، اور آج کل تو اس چیز کو یقین کرنے کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہے جو
ٹاپ لیٹسٹ ترین کمپیوٹرز ہیں، ان کی کتنی پاور ہوتی ہے، اور جب تک یہ دنیا ختم ہوگی تو اس وقت تک کمپیوٹر کس لیول پہ پہنچ چکے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے ان سے بھی کوئی ایڈوانس چیزیں آ چکی ہوں. بات کلیئر ہوگی، آگے چلتے ہیں ہم. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ کوئی تلفی نہ ہوگی کہ بعد آگے جا کے. اچھا اب کیا ہو رہا ہے جی، منکرین جو ہے نا جی وہ یہ باتیں نہیں سمجھتے نا، تو اب ان کی بات یہاں پہ آ گئی. ٹھیک ہے جی، منکرین کی بات اب یہاں سے چلنی ہے جناب. تو میں دیکھتا ہوں کیا جی، ہاں جی یہی ہے جی، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا. اچھا جی، اب کیا ہے جی کہ یہ منکرین نہیں سمجھتے نا باتیں، تو اب ان کا ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جی، بریکٹ والی بات یا بیک گراؤنڈ نہیں، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ منکرین کے ابھی بتایا نا، منکرین یہ بات نہیں سمجھ رہے نا، تو وہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا جی کیوں نہیں، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہی نہیں ان کے مشاغل اس کے سوا ہیں، مطلب اس کے علاوہ اور کام کرتے ہیں. یہ انہی میں پڑے ہوئے ہیں، مطلب یہ بات کو سمجھنے والے کام کی طرف چلتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے اپنے لیے اور دلچسپی کے سامان پیدا کیے ہیں اور انہی میں لگے رہتے ہیں فضول کاموں میں. دوبارہ پڑھ دوں جی، نہیں یہ منکرین اس کو نہیں سمجھتے، یہ بریکٹ کی بات ہے، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہی نہیں ان کے مشاغل اس کے سوا ہیں. یہ انہی میں پڑے ہوئے ہیں، انہی میں پڑے رہیں گے، یہ انہی میں پڑے رہیں گے. کب تک جی؟ یہاں تک کہ، ترجمہ، یہاں تک کہ جب ان کے خوشحالوں کو ہم عذاب میں پکڑ لیں گے. خوشحالوں کو یاد رکھنا جی آپ یہ بات، کہ جو بیٹر آف لوگ ہوتے ہیں، سوسائٹی کے جو اونچے لوگ، بڑے لوگ، اثر رسوخ والے، پیسے والے، جان پہچان والے، کام نکلوانے والے، سفارشیں کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جی، تو یہ جو بندے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ادھر ان کا ذہن ہی نہیں جا رہا ہے، ان کے مشاغل ہی ایسے ہیں جی، مطلب وہ اس طرح کے ان کے ذہنوں میں وہ انہی میں پڑے رہتے ہیں، ادھر ان کی توجہ نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا یہاں تک وہ پڑے رہیں گے اسی میں. کب تک جی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ترجمہ، یہاں تک کہ جب ان کے خوشحالوں کو، ان کے بڑے بڑوں کو، اثر رسوخ والوں کو، سفارشیوں کو ہم عذاب میں پکڑ لیں گے، تو ان کو پھر اللہ اپنی عذاب میں پکڑ لیں گے جی. تو پھر کیا ہوگا جی؟ جب عذاب میں پکڑیں گے تو پھر ظاہری بات ہے یہ بڑے لوگ تو نہیں برداشت کر سکتے نا سختی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہاں تک کہ جب ان کے خوشحالوں کو ہم عذاب میں پکڑیں گے تو یہ فریاد کرنے لگیں گے جی، پھر انہوں نے رونا دھونا شروع کر دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. تو یہ فریاد کرنے لگیں گے، یہ خوشحال لوگ ہیں، یہ تو نہیں برداشت کر سکتے نا ذرا سی بھی سختی. جب اللہ تعالیٰ پکڑیں گے تو اللہ کی سختی کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے رونا دھونا شروع کر دینا ہے، فریاد کریں گے جی. یہ کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ عذاب اصلاً انہی پہ آتا ہے جی، جو بڑے ہوتے ہیں نا، جو اپنی دولت اور اقتدار کے غرور میں پیغمبر کی تکذیب کر دیتے ہیں، ان کو جھٹلا دیتے ہیں. لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے نا، لیکن اس کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی لازماً آ جاتے ہیں جو ان کے اثر رسوخ کی وجہ سے آخر وقت تک انہی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، شامل رہتے ہیں جی. چھوٹے لوگ آپ کو پتہ ہے نا، بڑے لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ان کا اثر رسوخ اتنا ہوتا ہے تو وہ بھی ساتھ جڑے رہتے ہیں. یہ بات اس طرح کیجیے، اصل تو عذاب ان کی طرف آیا ہے جو اپنے دولت اور اقتدار کے غرور میں نا، جنہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا، بات نہیں سنی اس کی. لیکن پھر ساتھ لپٹ میں وہ دوسرے بھی آ جائیں گے جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو آپ چھوٹے بھی ہیں تو یہ بڑوں کے نکلیں، ان سے، ان کے اثر رسوخ سے نکل آئیں، ورنہ آپ کو بھی ساتھ ہی لپیٹ دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوگا جی، جب ان خوشحالوں کو ہم عذاب میں پکڑیں گے تو یہ جو دوسرے ہیں نا وہ بھی فریاد کرنے لگ جائیں گے. یہ بھی کریں گے تو وہ بھی، تو یہ فریاد کرنے لگیں گے. کیا جی؟ فریاد کا آگے بتا دیا. تو اب اللہ تعالیٰ جواب دیں گے نا، جو فریاد کرنے، رونا پیٹنا شروع کریں گے تو اب آگے سے جواب آئے گا جی. کیا آئے گا؟ اب آؤ فریاد نہ کرو. اب کون سا ٹائم ہے؟ اب کوئی فائدہ نہیں ہے آؤ فریاد کرنے کا. اب آؤ فریاد نہ کرو. آگے ترجمہ، ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی. اب تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے. وہ کیوں جی؟ اس لیے آگے ترجمہ ہے نا، میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں، کیونکہ میرے پیغمبر آ کے تو میری آیتیں سناتے تھے نا. ترجمہ، میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے اس سے تکبر کرتے. میری آیتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں سنائی جاتی تھیں
تو تم پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے اس سے تکبر کر کے الٹے پاؤں بھاگتے تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ اب تم فریاد کر رہے ہو، اب رونا دھونا چھوڑ دو، اب وہ ٹائم گزر گیا، آج کوئی مدد تمہاری نہیں ہے. کیونکہ جب میرے پیغمبر تمہیں میری آیتیں سناتے تھے آگے، تم ان پیغمبروں کا مذاق کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور پھر منہ شانے اچک کے جناب تکبر سے الٹے پاؤں تم بھاگتے تھے جناب، وہاں سے نکل جاتے تھے. مذاق اڑاتے تھے نا، یہاں پہ مذاق اور تکبر دونوں ہیں، بتا دیا. مذاق بھی کرتے تھے اور تکبر بھی. مذاق وہ جی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور تکبر یار پتہ نہیں ہمارے جیسے ہی تو بندہ ہے جی، تو باتیں ایسی ایسی کر رہے ہیں. پھر الٹے پاؤں وہاں سے بھاگتے تھے جی. یہ ان کی میں نقل اتار ہوں، نقل کفر نہ باشد. تو وہ کہیں جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم آؤ، فریاد کا فائدہ نہیں ہوگا، کوئی مدد نہیں کی جائے گی میری طرف سے تمہاری، کیونکہ تم نے میری آیتوں کا مذاق مطلب تمہیں جب سنائی میرے پیغمبروں نے، تم ان کا مذاق اڑاتے، تکبر کر کے الٹے پاؤں بھاگتے تھے، گویا کسی قصہ گو کو چھوڑ رہے ہو. تو مطلب ایسے کرتے تھے کہ جس طرح وہ قصہ گو نہیں ہوتے، وہ سنا رہے ہوتے کہانی قصے، تو بندے ہوتے ہیں تو آخر میں بور ہو کے بندے جو چلو یار ایسے لگا ہوا ہے کہانیاں سنا رہا ہے، تو وہ وہاں سے چل پڑتے ہیں. پھر آخر میں تھوڑا سنتے ہیں پھر چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. مطلب اپنی طرف سے وہ ایک ایسے شخص کی بات کو چھوڑ رہے تھے، حالانکہ وہ تو ان کو آیتیں سنا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی. تو وہ کہیں جیسے کوئی قصہ گویا کہانی سنانے والا، تو اس کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو توجہ کوئی لائق نہیں ہے، تو چپ کر کے نکلو یار، کوئی آ کے کوئی کام کرتے ہیں تو ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، ہر وقت کہانیاں سناتا رہتا ہے. اس طرح کے کام کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میں اس سے بڑا متاثر ہوا جی. تو جب وہ پکڑے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ وہ فریاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب آؤ فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی. میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے اس سے تکبر کر کے الٹے پاؤں بھاگتے تھے. گویا کسی قصہ گو کو چھوڑ رہے ہو، کسی قصے کہانیاں سنانے والے بندے کو چھوڑ رہے ہو، چھوڑ کے جا رہے ہو، الٹے پاؤں بھاگ رہے ہو. آگے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، افلم یدبر القول. ترجمہ، پھر کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے کیوں نہیں غور کیا اللہ تعالیٰ کے کلام پہ؟ پھر کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ بات سمجھ رہی ہے میرے خیال ہے آپ کو نہیں سمجھ رہے. پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز ان کی طرف آ گئی ہے جو ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ تو نہیں آ گئی، ہمارے باپ دادا کے پاس تو یہ نہیں تھی، تو یہ کہاں سے کوئی نئی چیز آ گئی ہے؟ یہ ایک طرح سے سوالیہ ہے. سوالیہ مطلب فکرہ ہے. یہاں پہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کیا سوالیہ فکرہ ہے. پھر کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا جو جھٹلا رہے تھے، نہیں مان رہے تھے نا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے، یا ان کی طرف کوئی ایسی چیز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بھیج دی ہے کہ جو ان کے مطابق ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، تو اس لیے یہ حیران پریشان ہے نا. تو یہ سوال ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ سے اس کا پھر ساتھ ہی اگلی بات کر رہے ہیں آپ، اس میں دیکھتے ہیں وہ بھی سوال ہی ہے. یا یہ پہلا سوال تھا، دوسرا سوال کیا جی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں. یا دوسری وجہ، پہلی بات تو یہ نہیں کہ غور اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی نئی چیز ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، ایک یہ وجہ غور نہ کرنے کی. دوسری یہ، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے اس کے منکر ہو رہے ہیں. تو یہاں پھر یہ ہے کہ اپنے رسول، یہ جو ہمارا رسول ہے اس کی بات اس لیے نہیں مان رہے کہ جس کو پہچان ہی نہیں سکے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، تو اس سے منکر ہو گئے. یہ دوسری بات ہوگی. یہ بھی سوال ہے. آگے چلتے ہیں جی. پھر سوال ہے، یا کہتے ہیں کہ اس پر کچھ جنون کا اثر ہے. تو یہ دوسرا سوال آتا ہے. یا پھر یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کا رسول ہے، کہ اس کو کچھ تھوڑا اس کا دماغ گھوم گیا جی، جنون کا اثر ہو گیا، جس کو پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا کہ بندہ، اس کا میٹر گھوم گیا جی، جس طرح ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں. یہ ان کی طرف سے سوال ہے، میں وہ دہرا رہا ہوں. نقل کفر نہ باشد، وہ باتیں پیغمبر اور نبیوں کی ہو رہی ہیں نا، لیکن جی ان کے سوال ہیں. 3 سوال ابھی آئے ہیں جی. تینوں سوال دوبارہ دہراتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جواب کیا آ رہا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر کیا ان لوگوں نے، یعنی جو نہیں مان رہے، جھٹلا رہے ہیں، اس کلام پر غور نہیں کیا. مطلب جو میرا کلام ہے غور نہیں کیا، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی کہ بھی یہ اس لیے شاید غور نہیں کر دے کہ ان کے باپ دادا کی طرف اس طرح کی چیز نہیں آئی تھی. پہلا سوال. دوسرا،
یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، اس وجہ سے اس کے منکر ہو رہے ہیں، تو یا اس وجہ سے نہیں مان رہے کہ یہ پہچان ہی نہیں سکے بھی یہ تو اللہ کا رسول ہے، مطلب اگر پہچان جاتے تو شاید مان لیتے۔ تو یا پھر تیسرا سوال ہے، یا کہتے ہیں کہ اس پر کچھ جنون ہے بھئی، یا کہتے ہیں کہ یہ تو بھئی کوئی نہ دماغ اس کا صحیح نہیں ہے تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مطلب ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے اگر یہ تینوں باتیں جو بیان کی نا، مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بات بھی ہوتی نا تو پھر ان کو ایک پوائنٹ تھا، ان کا ایک پوائنٹ بن سکتا تھا نا، تو ان کو ایک مزے کہتے ہیں نا شرعی عذر کہہ لیں یا معذوری کا ایک پوائنٹ ہو سکتا تھا کہ بھی ان کی غلطی نہیں ہے کہ یہ بات بھی تو تھی نا بھی، لیکن حقیقت تو یہ تھی نا، لیکن یہ نہیں ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ انہوں نے کلام کو بھی سمجھ لیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس بات سے بھی واقف تھے کہ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ کون ہے جی؟ نبی پاک کی بات ہو رہی نا کہ یہ جو کلام ہے یہ وہی ہے جو ان کے آبا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، کہ یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جی، وہ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے رسول کو بھی اچھی طرح پہچان لیا ہے، اور یہ دانش و حکمت اور جنون اور جو دونوں کا جو فرق ہے اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ دانش اور حکمت کی باتیں ہیں یا جنون کی باتیں ہیں، پاگل پن کی باتیں ہیں، ان کو اس کا فرق پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تین سوال پیچھے، تینوں کا جواب انہی کے اندر ایک طرح سے مذکور ہے کہ یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، ان کو یہ تینوں، یہ اللہ کے کلام کو بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے باپ و دادا کی طرف بھی تو آیا ہوا تھا نا، ان کے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل کی طرف بھی۔ دوسرا انہوں نے رسول کا بھی پہچانا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ وہی رسول ہے جس کا ذکر پہلے ہوا تھا، کہنا ہے وہی ہے جی۔ اور تیسرا یہ تھا کہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ دانش کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، سمجھداری کی باتیں ہیں، یہ کوئی جنونی باتیں نہیں ہیں، اس کا فرق بھی وہ جانتے تھے۔ یہ تینوں باتیں جو تھیں یہ نہیں تھیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ تو اب آگے اس کا پڑھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں۔ تینوں باتیں بیان ہوگی نا، آخری بات یہ تھی کہ یا کہتے ہیں کہ اس پر کچھ جنون کا اثر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جواب ایک طرح سے، ہرگز نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، مطلب کہ یہ تینوں باتیں جو بتائی گئی ہیں یہ نہیں تھیں، مطلب یہ تینوں باتیں ان کو صحیح پتہ تھی، کلام بھی اللہ کا ہے بھی اللہ کا رسول، اور یہ جو باتیں کر رہا ہے بالکل دانش والی عقل والی باتیں ہیں، یہ کوئی جنونی باتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں کہ یہ باتیں نہیں تھیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا تھا، کہ جو چیز لے کر آیا تھا، جو کلام لے کر آیا وہ تو حق تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ ترجمہ، لیکن ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہیں، حق سے بیزار ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں سچی بات، حق والی بات، خود چاہتے نہیں ہیں، جان بوجھ کے نہیں چاہتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے نا، جو چیزیں یہ چاہتے ہیں وہ ان کے مطابق نہیں ہیں، وہ اپنے مطابق چاہتے ہیں کہ جو ان کی خواہشیں ہیں اس کے مطابق بات کی جائے، تو یہ تو حق کی بات ہے، تو حق کی بات ضروری نہیں کہ آپ کے مطابق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہیں، وہ اس لیے کہ وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے نا حق جو ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حق کہیں ان کی خواہشوں کے مطابق ہو، مطلب اگر حق وہی ہوتا جو یہ چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حق کہیں ان کی خواہشوں کے مطابق ہو، ان کی خواہشوں کے، دوبارہ پڑھتا ہوں ذرا تھوڑا، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حق کہیں ان کی خواہشوں کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ان کے درمیان ہے سب تباہ ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں مان لے کہ یہ حق سے بیزار ہیں کیونکہ وہ ان کی خواہشوں کے مطابق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر کہیں حق یہ جس طرح کا چاہتے ہیں نا، اگر اس طرح کا اگر حق ہوتا، اگر حق کہیں ان کی خواہشوں کے مطابق ہوتا، ہو کر ان کے پیچھے چلتا، اور حق بھی انہی کے مطابق ہو جاتا اور انہی کے مطابق جو یہ چاہتے ہیں وہی حق ہوتا، اگر تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کیا ہوتا پھر؟ اگر وہ حق ان کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمانوں اور جو ان کے درمیان ہیں سب تباہ ہو جاتے، تو ساری بربادی ہو جانی تھی، کیونکہ ان کا تو باطل ہے نا، ان کا حق تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیں پھر تو وہ باطل کے مطابق بات ہو جاتی، تو باطل کے مطابق بات ہوتی تو جو کچھ بھی ہے سب تباہ ہو جاتا، تو کیونکہ حق ان کی خواہشوں کے مطابق نہیں ہے، تو یہ والا جو حق، یہ جو چاہتے ہیں نا، جو حق ان کی، وہ والا حق ماننے کو تیار ہیں جو ان کی خواہشوں کے مطابق ہو۔ اللہ نے کہا اگر وہ ہوتا تو یہ تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ وہ کس لیے ہوتا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کہیں جی وہ کس طرح ہو جاتا؟ ان کی خواہشوں کے مطابق کیا تھا؟ ان کی خواہشیں کیا تھیں
یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ اگر ان کی بات مان لی جاتی کہ حق کو ان کی خواہشوں کے مطابق کر دیا جاتا، تو پھر یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ چاہتے تھے خیر کی جگہ شر چاہتے ہیں، عدل کی جگہ ظلم چاہتے ہیں، نیکی کی جگہ بدی چاہتے ہیں، جی امانت کی جگہ یہ خیانت کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ شرک کرنا چاہتے ہیں نا، سب سے بڑھ کر یہ توحید اور قیامت کے انکاری ہیں جناب۔ تو اگر یہ بات ان کی مان لی جاتی ان کی خواہشوں کے مطابق، تو دنیا کا سارا اخلاقی نظام جو ہے نا جی وہ تباہ و برباد ہو جاتا جی۔ اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کے مطابق ہوگا حق۔ حق جو ہے وہ جس طرح اللہ تعالیٰ جس کو کہیں گے وہ حق ہوگا جی۔ انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا تو جو زمین اور آسمانوں میں سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، نہیں آگے اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں یہ کسی قصہ گو کی کہانی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے نا یہ جو کہانیاں سنا رہے ہیں تو وہاں سے غائب ہو جاتے تھے، اس لیے بات کی تھی نا، اب اس کا جواب آ رہا ہے، نہیں یہ کسی قصہ گو کی کہانی نہیں، بریکٹ میں ہے تو اب نہیں، بلکہ ہم تو ان کے پاس انہی کے حصے کی یاد دہانی لائے ہیں، مگر یہ ہیں کہ اپنی ہی یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں۔ تو پیچھے جو انہوں نے بات کی تھی نا یہ تو قصہ کہانیاں سنا رہے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں، وہ چلے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم تو ان کے پاس انہی کے حصے کی جو یاد دہانی ان کو قرآنی ضروری تھی وہی لے کر آئے تھے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنی یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں جی۔ تو بھائی ان کو تو وہ سمجھانے آئے تھے نا، صحیح بات حق سمجھانے آئے تھے کہ اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کرو اور کسی کا نہ، لیکن وہ انہوں نے منہ موڑ لیا جی۔ تو اب اس کو میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ وہ یاد دہانی جو ان کی زبان میں ہے اور انہی کے اندر کا ایک شخص ان کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور وہ اندر سے ہی تھے نا، نبی پاک انہی کے اندر میں سے آئے تھے نا، انہی کے قوم میں سے تھے نا۔ ہم نے انہیں کوئی ایران یا کسی اور علاقے کے پیغمبر کی پیروی کا تو نہیں کہا نا جی۔ اہل عرب پر جو یہ اتمام حجت کا یہ مضمون جو ہے نا قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی اسی وضاحت کے ساتھ مذکور ہے کہ ساری جگہ پہ جو پیغمبر آتے ہیں وہ اسی قوم میں سے آتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم کو باتیں سمجھانے میں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو، انہی میں سے ہوتے ہیں، انہی کی زبان بولتے ہیں، انہی کی زبان میں کتاب آتی ہے جی ان کے اوپر، تو پھر وہ کوئی اس کے اندر یہ چیز نہیں رہ جاتی کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کی جو یاد دہانی کے لیے ہم نے رسول جب بھیجے تو وہ جو آئے تھے ایک تو وہ انہی کے اندر سے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے، انہی کی زبان میں ان کے پاس کتاب یا صحیفہ اللہ تعالیٰ کا تھا جس کے اندر سے وہ ان کو سمجھاتے تھے باتیں، تو یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ بہانہ کریں کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کوئی قصہ گو کہانی نہیں ہے، مطلب تمہیں پوری بات کی سمجھ ہے تو ہم نے کیونکہ آپ کی زبان میں ہی سارا کچھ بھیجا ہوا ہے، تو لیکن تم نے بہرحال یاد دہانی سے منہ موڑنا ہے تو ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ پھر بتانے لگے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کی طرف بھیجے ہیں یہ آپ سے کچھ لیتے تو نہیں ہے نا، تو ترجمہ کرتے ہیں اس بات کا، بھیجے کون ہے؟ اللہ کے رسول آئے ہیں نا، پیغمبر آئے ہیں جو ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اب کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہے؟ بھی آپ ان کو آ کے انذار و بشارت کر رہے ہو نا، دعوت دے رہے ہو اللہ کے دین کی، ہاں جی ان کو یاد دہانی کے لیے آپ آئے ہیں نا نبی پاک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی تو یہ ان کو مانگے آپ کی بات ماننے میں پرابلم کیا پیش آ رہی ہیں؟ تو اس کے سلسلے میں ایک بات یہ والی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ تو ان کی یاد دہانی کے لیے آئے ہیں تو یہ آگے آپ سے منہ موڑ رہے ہیں، بھی ان کو تو یہ تو اس طرح کر رہے ہیں بھی جس طرح آپ ان سے کوئی پیسے مانگ رہے ہیں جی، کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں بھی کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ دو بھی، کہ جس کے بوجھ سے اب وہ نا دبے جا رہے ہیں جناب کہ اب تو ان کو ہمیں کوئی دینا پڑ جائے گا جناب، اتنے سارے درہم اور جو کچھ بھی سونا چاندی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو؟ جس کی بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ آپ ان کو بتا دیں، کیا بتا دیں بھی؟ پہلا تو سوال یہ تھا نا کہ آپ نہیں مانگ رہے نا، مطلب کہنے کا یہی ہے کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو؟ سو آپ انہیں یہ بات بتا دیں، کیا بتائیں؟ سو تمہارے پروردگار کا صلہ، کہ بھئی جو صلہ آپ کو پروردگار کی طرف سے ملنا ہے بہتر ہے، وہ تمہارے اگر تم سے کوئی لیتے نا اس سے وہ خربہ گنا بہتر ہے۔ بھئی وہ ان کو تمہارے سے کچھ نہیں چاہیے، ان کو تو اگر کوئی صلہ چاہیے تو اپنے پروردگار سے چاہیے، تو انہوں نے کہا تمہارے پروردگار کا صلہ بہتر ہے، تو آپ اللہ کے پیغمبر کے رسول تو اس کے چکر میں ہوں گے نا، وہ تمہارے پیسے کے چکر میں تھوڑی ہے، طرح بھی وہ تو تمہاری یاد دہانی کے لیے تمہارے فائدے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔
تو ان کو تو صلہ چاہیے اپنے، ان کو تو کسی اور سے چاہیے ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ تمہارے پروردگار کا صلہ بہتر ہے اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے جی. اللہ تعالیٰ ہی بہترین روزی دینے والا. تو اس میں آگے ترجمہ چل رہا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ تم تو انہیں ایک سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو. کبھی آپ نہ ان سے یہ کوئی صلہ مانگتے ہیں، نہ کوئی کھانا پینا مانگتے ہیں، نہ کوئی اور چیز مانگتے ہیں. تو اس بات میں تو کسی قسم کا شبہ رہنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ تو صرف ان کی بھلائی کے لیے ان کو ایک سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں نا. مطلب ان کا فائدہ چاہ رہے ہیں، آپ ان سے اپنا کوئی فائدہ نہیں مانگ رہے ہیں. تو مگر کیا پرابلم کیا، آگے دیکھتے ہیں، چلتے ہیں. ترجمہ اب آگے چل رہا ہے. مگر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ پر پرابلم یہی پیش آ رہی ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں نا جو آگے جن سے آپ کی یہ بات ہو رہی ہے وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. تو پھر کیا ہو سکتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے، پھر وہ کیا ہوگا جی. تو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. تو سیدھا سا پوائنٹ ہے جی، جو بندہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، صاحب کتاب پہ یہ یقین نہیں رکھتا نا، تو اس نے پھر کرنا ہی یہی کام ہے نا کہ میں کوئی غلط کام کروں، کوئی سیدھا کام نہ کروں. تاکہ اسے پتہ ہے نا کہ بھئی آخرت ہے ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو حساب ہی نہیں دینا پڑے گا، تو اسے کیا ضرورت ہے سیدھے کام کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اسی لیے چلنا چاہتے ہیں نا، انہیں پتہ نہ بھی نہ آخرت آنی نہ حساب کتاب ہونا ہے، تو انہیں کیا ضرورت ہے سیدھے راستے پہ چلیں. ہاں جی، تو وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اب آگے تھوڑی سی ذرا بات سمجھا لوں تو پھر آگے ترجمہ کرتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ بھئی اصل پوائنٹ کیا ہے، انہوں نے ماننا نہیں ہے، بس یہ پوائنٹ ہے، یہ حقیقت ہے. انہوں نے ماننی نہیں، بات نہیں ماننی، جو مرضی ہو جائے. اب اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگلا ترجمہ کرتا ہوں. اگر ہم ان پر رحم کرتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رحم کیسے کرتے ہیں، مطلب پہلے ہم اس کو کسی آزمائش میں ڈالتے اور پھر ان پر رحم کرتے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب ترجمہ ہم پورا کر دیتا ہوں بریکٹ کے ساتھ. اگر ہم ان کو کسی آزمائش میں ڈالتے پھر اگر ترجمہ ہم ان پر رحم کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرمایا اگر ہم ان پر رحم کرتے، یعنی آزمائش میں ڈالنے کے بعد اگر رحم کرتے، ٹھیک ہے جی، اور ان کی تکلیف دور کر دیتے، تو کیا ہوتا جی. آزمائش میں ڈالتے پھر ہم ان پر رحم کرتے اور ان کی تکلیف دور کر دیتے، تو اپنی سرکشی میں لگے ہوئے یہ اسی طرح بھٹکتے رہتے. یہ بات ذرا سمجھ نہیں آ رہی، دیکھ لیتے جی اس سے کیا مراد ہے جی. حالانکہ بھی اگر آزمائش میں ڈالا اور پھر ان پہ رحم کر کے نکال دیا ان کو تکلیف سے، تو پھر تو ان کو سرکشی نہیں کرنی چاہیے. پر یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اپنی سرکشی میں لگے ہوئے یہ اسی طرح بھٹکتے رہتے جی. اچھا، مطلب کیا، مطلب یہ ہے کہ اصل خرابی ان منکرین کے دلوں میں ہے، جو مان کر نہیں دے رہے، مطلب دل سے نہیں وہ قبول کر رہے نا، مان دے. تو اس لیے اطمینان رکھو کہ تمہاری دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی پیچ و خم نہیں ہے، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے. تو مسئلہ کیا ہے جی، مسئلہ کچھ اور ہے نا. مطلب دعوت میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو سیدھی راہ کے پہ چلنے کی دعوت ہی ہے. تو یہ اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا. یہ جو مثال بڑی خوبصورت، اب یہاں پہ آپ مجھے سمجھ آئی. اللہ تعالیٰ کہا کہ ہم اگر ان کو کسی آزمائش میں ڈال بھی دیں پھر ان کو رحم کرتے ہوئے ان کو اوپر اس سے نکال بھی دیں تو انہوں نے باز نہیں آنا، یہ پھر بھی بھٹکتے رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کی خرابی کی اصل وجہ ہے وہ ان کے یہ جو ظاہری معاملات ہیں یہ نہیں ہیں، یہ ان کے دل ہیں جو ان کو وہ بات ماننے پہ تیار نہیں ہے، وہ ماننا چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ سرکشی ان کے اوپر آئی ہوئی ہے نا. تو اگر صرف اتنا ہوتا کہ اگر ان کے سامنے کوئی چیز ان کو پروف کر دی جاتی کہ دیکھو تم اس مشکل میں تھے، تمہیں نکال دیا، تو اب تو تم سیدھے ہو جائے نا، تو وہ تب بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے دل نہیں قبول کر رہے نا اس بات کو. جس طرح ایک دفعہ مثال پیچھے دی تھی نا کہ وہ جب وہ پانی کے اندر جب یہ اس طرح کے کفار لوگ اور منکرین لوگ جب وہ طوفان میں گر جاتے تھے تو پھر اللہ کو پکارتے تھے، اصل اللہ کو جو صحیح معبود ہے. تو پھر جب ان کی وہ کشتی یا جہاز وہ کنارے لگ جاتا تھا، دوبارہ خشکی پہ پاؤں رکھتے تھے تو پھر مکر جاتے تھے. تو پرابلم کچھ اور تھی نا، مطلب ان کو سب کچھ پتہ ہے، آزمائش میں پڑے بھی تھے، اللہ نے رحم کر کے دعا انہوں نے کی تو نکال بھی دیا، لیکن وہ پھر باز نہیں آئے. یہ اس طرح کی بات یہاں پہ ٹھیک آئی ہے اب یہ
کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں پرابلم ہے، بولنا کہ جب وہ اب آپ پھنسے تھے تو دعا کی، اللہ نے نکال دیا، تو اب تو آپ کو 100% پھر سمجھ جانا چاہیے نا کہ نہیں نہیں صحیح، اپنا صحیح رب یہی ہے جس نے ہمیں نکالا، تو پھر اسی کی طرف ہو جائیں۔ لیکن جب دل نہیں مان رہے تو پھر کیا کریں جی؟ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب جی ہاں کیا فرماتے ہیں جی؟ ترجمہ ہم نے ان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا، لیکن نہ ان کے دل ان کے پروردگار کے سامنے جھکے، وہ نہ وہ کبھی گڑ گڑاتے تھے جی۔ یہاں تک کہ جب اس طرح کے لوگوں پر ہم سخت عذاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ گئے ہیں۔ اچھا جی، یہ بڑا پوائنٹ ہے جی، اس کے اندر میں اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا اس کو۔ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا، پہلے تو بتا دیا نا کہ اگر ان کو آزمائش میں مشکل میں ڈال کے پھر نکال بھی دیتے رحم کر کے تو پھر بھی یہ سرکشی میں بھٹکتے رہتے، ایک تو یہ بات تھی۔ اب آگے یہاں میں اسی طرح کی کوئی بات یہ دوسری آ رہی ہے، اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا۔ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا، کہ پکڑ لیا تھا، اس کو ہم سے مراد ہے یہاں پہ، یہاں سے قریش نہیں ہے بلکہ، ٹھیک ہے جی، ویسے تو مخاطبین قریش ہے نا، یہ قریش نہیں ہے، یہ قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ انہی کی طرح جو ملتے جلتے ان سے پہلے گزرے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، جو پچھلی امتوں میں گزر چکے ہیں انہی کی طرح کے، جو اسی طرح کے تھے جو۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ اس طرح کی بات کو سمجھانے لگے ہیں، ذرا بلیغ سی بات ہے، بڑی بلاغت والی، کہ ان کو پکڑا تو گویا انہی کو پکڑا۔ بھائی ان کو جو پکڑا ہے تو سمجھ لیں آپ، یہ اگر سمجھنے والے ہوتے تو سمجھ آتے کہ بھی اس طرح کے حالات میں اگر ہمیں تو پھر ہمیں کو بھی پکڑا جائے گا۔ تو ایک طرح سے اب دونوں جو ہے نا ان کا جرم ایک ہو گیا، مرتکب جرم دونوں ہیں جی، یہ والے بھی اور پیچھے والے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا جو پہلے گزر چکے ہیں، ان میں جو ان جیسے تھے، جو ابھی آج ہے نا، بات آج والوں سے ہو رہی ہے نا، قریش مکہ سے ہو رہی ہے، نبی پاک کے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا، کہ تمہاری طرح جو تھے نا، قریش مکہ کی طرح جو پہلے بھی گزرے ہیں، ان کو بھی ہم نے عذاب میں پکڑ لیا تھا، مطلب کہ تمہیں بھی پکڑ لیا جائے گا۔ یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ۔ تو اللہ نے کہا ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا جو اگلوں میں انہی جیسے تھے جو پہلے گزرے ہیں، لیکن نہ ان کے دل ان کے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ وہ کبھی گڑ گڑاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پھر بھی باز نہیں آئے جی۔ اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کرے۔ اس کو تھوڑا سا میں کھولنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں بات اس طرح کھل نہیں رہی ہے، کس طرح اس کو میں سمجھوں ذرا۔ اچھا جی، لیکن اس کے باوجود جس طرح وہ پہلے والے نہیں آئے تھے نا، جب ان کو تکلیف سے نکال دیا تھا تو پھر بھی وہ سرکشی پہ ہی رہے، تو اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے کرتوت بھی وہ ہیں جو تم سے پہلے جو لوگ گزرے تھے ان کے تھے، تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا جی لیکن کیا ہوا تھا، لیکن نہ ان کے دل ان کے پروردگار کے سامنے جھکے، تو پھر بھی یہ مطلب بات سادہ یہ ہے کہ یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آئے جی، اور نہ وہ کبھی گڑ گڑاتے تھے، نہ پھر وہ کبھی بھی اپنے معافی مانگتے تھے یا اپنا کہ بھئی ہم سے غلطی ہوگی جی، اللہ تعالیٰ جی مطلب فریاد نہیں کرتے تھے۔ اور ظاہری کے لیے آتا ہے جی، جو دل کی جو اب یہ جو آپ نے کیفیت ہے اس کو اس کے طور کے اس کی جو خستگی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہے، تو وہ مطلب سادہ الفاظ میں وہ پھر بھی جناب ان کو نہ عقل نہیں آئے گی، وہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ تو پھر کیا ہوا جی، جب وہ اس کے باوجود باز نہیں آئے، جب ان کو ایک لوور لیول عذاب میں سمجھ نے پکڑ لیا نا، تو وہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ ابھی ہلکی سی سختی آئی نا، ہلکا سے امتحان آیا تو وہ باز پھر بھی نہیں آئے جی، سادہ اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو پھر اگلی بات کے ساتھ جب ملائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ جائے گا۔ تو جناب انہوں نے پھر بھی بات کو نہیں سمجھا، جب تھوڑا بہت ان کو اوپر سختی آئی، امتحان لیا گیا، تھوڑی سی نا جسے کہتے ہیں ہلکی ہلکی نشانیاں دکھائی گئیں، تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ تو پھر کیا ہوا جی، آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جی، ترجمہ پڑھتے ہیں آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ یہاں تک پھر مطلب پھر یہاں پھر کیا ہوا، اس کے بعد کی بات ہے، یہاں تک کہ جب اس طرح کے لوگوں کو، یہ جو پھر بھی باز نہیں آئے تھے
چھوٹی موٹی جو ان کے اوپر سختیاں کی گئی تو سیدھے پھر بھی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جب اس طرح کے لوگوں پر ہم سخت عذاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں جی، تھرڈ ڈگری نہیں کہتے ہمیں، تو تھرڈ ڈگری تو ہماری دنیا کی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب جو ہے اب وہ والا جب آ گیا تو پچھلی دفعہ میں نے ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تو بعد نہیں آئے، تو اب آ گیا جی سخت عذاب میں پکڑ لیا، فرق پڑ گیا نا اب، پہلا خالی عذاب والا قد اخذناہم بالعذاب، عذاب میں پکڑ لیا، تو اب کیا لفظ آیا جی، علیہم بابن ذا عذاب شدید، شدید، ٹھیک ہے جی، اب آ گیا شدید، تو پہلے سادہ چھوٹا عذاب تھا تو اس وقت تک یہ بات نہیں ہے، کیسے بندے ہیں جی یہ لوگ، دیکھیں وہ دل بگڑے ہوئے نا ان کے، دل سے نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی پھر یہ وقت آیا یہاں تک کہ جب اس طرح کے لوگوں کو پر ہم نے سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا، شدید عذاب کا، تو اب سوچ رہے ہیں اللہ کا عذاب بھی سخت ہونا تھا لیکن یہ شدید عذاب پہ کتنا شدید ہونا ہے جس کو اللہ تعالیٰ شدید کہہ رہے ہیں، تو جب وہ سخت عذاب کا اللہ تعالیٰ کہا جب میں دروازہ کھول دیتا ہوں میں پھر کیا ہوتا ہے، تو دیکھتے ہو کہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ گئے، تو پھر تو ان کو اب کیا کہتے ہیں نا 100% کلیریفیکیشن ہو جاتی ہے نا جی، سامنے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، محسوس بھی کر لیا، ساری چیزیں سامنے، مطلب پردہ جب اٹھ گیا آخری والا بھی، پہلے تو چھوٹی موٹی چیزیں تھیں نا جو نشانیاں ہوتی ہیں، کھلا نہیں ہوتی ہر بات کہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھی کوئی غلط چیز ہو رہی ہے نہ کرو بھی گناہ، بس بعد آ جاؤ، لوگ نہیں آتے، تو پھر یہ اب جب آخری ٹائم آیا تو پھر تو پردہ اٹھ گیا، تو جب پردہ اٹھتا ہے تو پھر تو بات ختم ہوگی نا، سخت عذاب تو تب ہی ہوگا جی، تو جب وہ والا عذاب آ گیا تو پھر اللہ نے کہا جی پھر مایوس ہو کر رہ گئے، کہ اب تو ان کو پتہ چل گیا نا، سٹوری فنش ہو جاتی ہے نا، جب پردہ اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے نا، پھر جو بعد آنے والا یا معافی والا یا مغفرت والا یا بخش، کہ بھئی آپ ان کو جو توبہ کا یہ وہ سارے کو دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں نا جب پردہ اٹھتا ہے، تو جو سخت عذاب جب آتا ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، اب تو وہ سٹوری ختم ہوگی، تو یہ یاد رکھیں جی ہم سب کے لیے ہے کہ پردہ اٹھنے سے پہلے معافی مانگ لیں، صحیح کام کر لیں، جو اچھا کام کرنا کر لیں، اللہ کے احکامات کے اوپر چل لیں، اللہ سے ڈریں، تو پھر معاملہ تو ٹھیک ہے، تو پردہ اٹھنے کے بعد پھر جو مرضی ان میں سے کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر وہ والی بات ختم ہو جائے گی، پھر وہ سخت عذاب جب سامنے آ جائے گا تو پھر مایوسی کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، تو وہ ان کو بھی کچھ نہیں ملا، تو اگر آج کوئی ایسا کرے گا تو اس کو بھی نہیں ملے گا جی، ٹھیک ہے جی، تو اب اس کے اندر کرنا جی 95 تک تھا، ٹھیک ہے جی، تو یہ آج کی قسط ہماری جناب یہاں پہ ختم ہوگی جی، تو اگلی قسط تک کے لیے جناب اللہ حافظ۔